السلام علیکم دوستوں، پیش خدمت ہے کہانی لیٹتے ہی نیند آ گئی کا 20واں حصہ۔ صبح کی روشنی چاروں اور پھیل چکی ہوتی ہے۔ رمیز ہلکی ہلکی ہو رہی بارش میں قبر کھودنے میں لگا ہوتا ہے، تبھی اس کے سامنے وہی نقاب پوش خاتون آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جی آج آپ صبح صبح ادھر؟ اکثر آپ رات کو قبرستان آیا کرتی تھی نا؟ نقاب پوش خاتون کو دیکھ رمیز کہتا ہے۔ میں ہر وقت ادھر ہی رہتی ہوں، بس آپ دیکھ نہیں پاتی ہوں۔ ویسے میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں، کل رات سے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے، اس لیے میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں، وقت نکال کر کھا لینا آپ۔ نقاب پوش عورت رمیز کے سامنے کھانے سے بھرا ٹفن رکھ دیتی ہے۔ اس سے پہلے رمیز کچھ کہتا وہ عورت وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تعجب کی بات ہے، اس خاتون کو ہمیشہ کیسے علم ہو جاتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، اور اس خاتون کی باتیں بڑی پراسرار ہوتی ہیں جو ہمیشہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ خیر جو بھی ہو، نیک معلوم ہوتی ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانے سب کی حقیقت، مجھ ادنا سے بندے کی کیا اوقات جو اس کی مصلحتوں کو سمجھوں۔ رمیز خود میں کہتا ہوا قبر تیار کرتا ہے۔ اپنے کام کو انجام دے کر رمیز ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانے بیٹھ جاتا ہے۔ کھانے کا سواد اسے کچھ جانا پہچانا لگتا ہے، مگر وہ اس پر اتنا دھیان نہیں دیتا ہے اور خاموشی سے کھانا کھا کر واپس اپنے کام پر لگ جاتا ہے۔ اس کی نظر نقاب پوش عورت پر پڑتی ہے جو اپنے بیٹے کے قبر کے پاس خاموش بیٹھی ہوتی ہے۔ رمیز آج اس کی طرف دھیان نہ دے کر اپنے کام میں مگن ہو جاتا ہے۔ آج اس کا دل کہیں نہ کہیں سکون میں ہوتا ہے کہ اس کے نرگس کے قاتلوں کو انجام برا ہو چکا تھا۔ ظہر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ نرگس کے دونوں بھائیوں کا جنازہ ان کے بیٹے اور کچھ لوگ لے کر قبرستان کے اندر جیسے داخل ہوتے ہیں، اچانک کالے بادل پورے آسمان پر چھا جاتے ہیں۔ کالے بادلوں کی وجہ سے دوپہر کا وقت بھی شام کی طرح معلوم ہو رہا ہوتا ہے۔ تیز طوفان کے ساتھ بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بجلی کی کڑک اور چمک ماحول کو خوفناک بنا رہی ہوتی ہے۔ سبھی نماز کے لیے بنی جگہ پر جلدی پہنچ کر صحن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنازے کو رکھ لوگ امام صاحب کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی امام صاحب چھاتا لیے اپنی لنگی سنبھالے قبرستان میں داخل ہوتے ہیں۔ تیز چلتی ہوائیں لگاتار ان کے چھاتا کو اپنے ساتھ اڑا لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ آخرکار قبرستان میں پوری طرح اندر تک آتے آتے ان کے ہاتھ سے چھاتا چھوٹ کر اڑ جاتا ہے۔ امام صاحب خود کو بارش میں بھیگنے سے بچانے کے لیے دوڑ لگا دیتے ہیں۔ امام صاحب کو اس طرح دوڑتے دیکھ کچھ لوگ اور لڑکے اور رمیز کی ہنسی نکل جاتی ہے، مگر پھر وہ سبھی حالات کو سمجھتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں۔ رمیز بھائی، آپ بھی ان بچوں کے ساتھ بچہ بن رہے ہیں، ویسے ایسے ماحول میں ہنستے نہیں ہیں، غلط بات ہے، امام صاحب اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اب کیا کہوں امام صاحب، جس طرح آپ کی چھتری اڑی اور آپ اپنی لنگی سنبھالتے ہوئے ادھر دوڑے، بڑا مزیدار لگ رہا تھا۔ خیر آپ کو برا لگا تو معاف کر دینا آپ، رمیز ہلکا سا ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں رمیز بھائی، ذرا یہ بارش رک جائے تب کچھ کیا جائے، امام صاحب کہتے ہوئے مناسب جگہ دیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ رمیز بھی ان کے قریب جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی اس کی نظر قبرستان میں بارش کے پانی میں مزے لیتے ہوئے لائبہ زندادی پر پڑتی ہے، جو رمیز کو اشاروں میں مسکراتے ہوئے سمجھاتی ہے کہ نرگس کے بھائیوں کا برا انجام اسی نے کیا، پھر پل بھر میں غائب ہو جاتی ہے۔ مگر لائبہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ رمیز دھیرے سے کہتا ہے، پھر خاموش نظروں کو زمین پر ٹکا دیتا ہے۔ رمیز بھائی کیا ہوا، آپ اچانک سے خاموش کیوں ہو گئے؟ رمیز کو خاموش بیٹھا دیکھ امام صاحب نے پوچھا۔ کچھ نہیں امام صاحب، بس سوچ رہا ہوں کہ کیا انسان مرنے کے بعد واپس آتے ہیں کبھی اس دنیا میں، مطلب روح کے شکل میں یا دوسرا جنم لے کر؟ کیا ہمارے مذہب میں بھی دوسرا جنم ہوتا ہے جیسے غیر مسلم کے مذہب میں ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو میں اپنی نرگس کے ساتھ ایک جنم پورا جینا چاہتا ہوں۔ جانتے ہیں امام صاحب، میرا ان قاتلوں کا قبر بنانے کا بالکل بھی من نہیں تھا، مگر کیا کرتا، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا ہوں، میرا جو کام ہے وہ تو کرنا ہی ہے۔ اب آپ بھی ان کے جنازے کی نماز پڑھا دیں، رمیز کہتا ہے۔ رمیز بھائی، میں آپ کے درد اور غصے کو سمجھتا ہوں، مگر اب یہ دونوں اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اس لیے اب سب اللہ کے حوالے ہے۔ اور جس طرح یہ طوفانی بارش جاری ہے، مجھے نہیں لگتا ہم وقت پر ان دونوں بھائی کی تدفین کر پائیں گے، تھوڑا وقت انتظار کر لیتے ہیں،
ہاں تو آپ کیا پوچھ رہے تھے کہ کیا ہمارے مذہب اسلام میں بھی دوسرے مذہب کی طرح دوسرا یا 7واں جنم ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنی نرگس کے ساتھ ایک پورا زندگی گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں، امام صاحب نے کہا۔ جی ہاں امام صاحب، یہی ہے میری خواہش۔ بتائیں کیا یہ ممکن ہے کہ کیا اللہ پاک ہمیں دوسرا موقع دے گا؟ رمیز کہتا ہے۔ دیکھیے رمیز بھائی، کون سی بات صحیح ہے غلط میں اتنا تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، مگر تھوڑا بہت اپنے معلومات سے بتا سکتا ہوں اگر آپ اجازت دے تو، اور میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ آخرت میں آپ دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ نصیب کرے، آمین۔ امام صاحب نے جواب دیا، آپ کو میری اجازت کی ضرورت کیوں ہے؟ جب تک یہ طوفانی بارش جاری ہے تدفین ہو تو ہوگی نہیں، تو آپ کہنا شروع کریں، بارش کم ہوتے ہی نماز پڑھا دیجیے گا، رمیز نے کہا۔ تب ٹھیک ہے۔ ہاں تو رمیز بھائی، جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ کیا ہم انسان مرنے کے بعد دوسرا جنم لے کر اس دنیا میں واپس آئیں گے یا نہیں، تو پہلے میں آپ کو بتا دوں، جی نہیں۔ موت کے بعد جسم کے ختم ہو جانے کے بعد ہم دوبارہ مادی جسم میں جنم نہیں لیتے، مادی جسم مطلب مٹی کا جسم لیتے، مگر ہاں 7واں جنم ہمارے بھی ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ امام صاحب گلا صاف کرتے ہوئے کہتے ہیں، جی کہیے امام صاحب۔ رمیز دھیان لگاتے ہوئے کہتا ہے، اللہ نے سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اللہ نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری کائنات بنائی، جس میں دنیا، چاند، سورج، تارے وغیرہ وغیرہ ہر ایک چیز بنائی۔ پھر اللہ نے عالم ارواح میں کئی ساری روحوں کو پیدا کیا۔ عالم ارواح ایسا عالم جہاں تمام روحوں کو پیدا کیا گیا۔ رمیز بھائی، میں آپ کو بتا دوں کہ عالم ارواح انسانوں کا پہلا جنم مان سکتے ہو، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دنیا میں جتنے بھی انسان آئے اور جائیں گے ان سب کی بھی روح موجود تھی۔ عالم ارواح میں ہم سبھی انسانوں کی روح موجود تھی، میری رمیز بھائی، آپ کی بھی، ہم سب انسانوں کی، یہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے تمام لوگوں کی روح کی شکل میں تھے۔ اور رمیز بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی سب انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان شروع سے آخر تک آ چکے ہیں یا آئیں گے سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولادیں ہیں۔ رمیز اور باقی سبھی لوگ دھیان سے امام صاحب کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ تبھی آسمان میں تیز آواز کے ساتھ بجلی چمکتی ہے اور سارے لوگ بجلی کی کڑک کی آواز سے تھوڑا سہم سے جاتے ہیں اور امام صاحب کہتے ہوئے تھوڑا رک جاتے ہیں۔ آگے امام صاحب، رمیز کہتا ہے، تو رمیز بھائی، پہلا جنم ہمارا روح کی شکل میں ہوا، دوسرا اللہ رب العزت نے ہم سبھی انسانوں کی روح کو آدم علیہ السلام کی پشت یعنی پیٹھ پر ڈال دیا۔ آدم علیہ السلام کی پشت ہوتے ہوئے ہم اپنے باپ دادوں کی پشت تک پہنچے۔ اس طرح روحیں کئی ہزار سال تک سفر کرتے رہتی ہیں جب تک ان کا حقیقی دنیا میں آنے کا وقت نہیں ہوتا۔ پھر باپ داداؤں کی پشت سے ہوتے ہوئے ہم سب اپنی ماں کے کوکھ میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پھر وہاں پر روح کا 9 مہینہ کا سفر ہوتا ہے، جسے آپ تیسرا جنم کہہ سکتے ہیں، یعنی باپ داداؤں کی پشت پر ہمارا دوسرا جنم ہوا اور ماں کی کوکھ میں ہمارا 9واں جنم، جس کے بعد روح عالم انسان میں پیدا ہو جاتی، جسے آپ چوتھا جنم کہہ سکتے ہیں، یعنی ہماری پیدائش ہو جاتی۔ یعنی رمیز بھائی، ابھی جو زندگی ہم جی رہے ہیں وہ ایک طرح سے ہمارا چوتھا جنم ہوتا ہے۔ رمیز بھائی، عالم انسان میں روح کے امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کا پورا وقت جو ہوتا ہے 60 70 80 100 سال کی جو بھی زندگی ہوتی ہے، یہ پوری امتحان کی گھڑی ہوتی ہے، جس کا صلہ یا یوں کہا جائے اچھے برے کام کا رزلٹ آخرت میں ملتا ہے۔ ایک عمر کے بعد انسان کی موت ہو جاتی ہے یا اس روح کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا، یعنی ٹرانسفر ہو جانا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ موت انسانی جسم کی ہوتی ہے رمیز بھائی، جسم بنا روح کے نہ
चल सकती है, ना खा सकती है, ना पी सकती है और ना ही बात कर सकती है। रमीज़ भाई, जिस्म फ़ानी है, जो एक ख़त्म होने वाली चीज़ है, जो रूह के बिना कुछ नहीं होता है। इसलिए जिस्म की मौत और रूह ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, इसलिए इसको इंतकाल कहा जाएगा। अब रमीज़ भाई, जिस्म के मर जाने के बाद रूह ट्रांसफ़र होकर आलम बरज़ख में चली जाती है, जिसे आप 5वां जन्म कह सकते हैं। समझ रहे हो आप सब रमीज़ भाई, मैं जो भी कह रहा हूँ? इमाम साहब कहते हैं, फिर वो बताने रखते हैं, आलम बरज़ख एक ऐसी दुनिया है जो हमें कब्र लगती है, मगर मिट्टी में दफन करने को ही कब्र नहीं कहते। जैसे कि जो लोग नदी में डूबकर मर जाते हैं और उनकी मैयत नहीं मिलती तो नदी उनके लिए कब्र हुई, या किसी को जंगली जानवर ने खा लिया तो उस जानवर का पेट उसके लिए कब्र है, या कोई किसी हादसे में मर गया जैसे जलकर, जिससे उसका जिस्म नहीं मिला, वो जगह उसके लिए कब्र हुई। इंसान के इंतकाल के बाद रमीज़ भाई, उसकी रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, जिसमें यही दुनिया में वापस मिट्टी में मिल जाता है, और बरज़ख मतलब पर्दा होता है, यानी दुनिया से भी पर्दा और आखिरत से भी पर्दा। दुनिया और आखिरत के दरमियान यानी बीच की ज़िंदगी को आलम बरज़ख कहते हैं। और रमीज़ भाई, आलम बरज़ख 3 किस्म की है। पहली किस्म उन इंसानों के लिए है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे और नेक काम किए, मसलन वो सारे काम जिससे अल्लाह राज़ी हो, ऐसे लोगों के लिए आलम बरज़ख बहुत बेहतर दुनिया है। और दूसरा किस्म है उन लोगों के लिए जो बदकार होंगे, अल्लाह के नाफरमान, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई गलत काम किए होंगे, उनके लिए बरज़ख में काल कोठरियाँ होंगी, वहाँ पर उन्हें सज़ा मिल रही होगी। तीसरा किस्म है रमीज़ भाई, जिसमें ऐसे लोग होंगे जो जितना गुनाह किए होंगे उसके बराबर नेक काम भी किए होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए ना कोई सज़ा होगी और ना ही किसी किस्म की आशाइश और आराम होगा, वो बस वहाँ एक आम जिंदगी गुजारेंगे। आलम बरज़ख में लोग एक लंबे मुद्दत तक इंतज़ार करेंगे रोज़े महशर यानी हिसाब किताब वाला दिन। ये दुनिया जब तक चलती रहेगी रमीज़ भाई, लोगों की रूह आलम बरज़ख में आकर जमा होती रहेगी। उसके बाद रमीज़ भाई, क़यामत कायम होने के बाद सबको आलम महशर में जमा किए जाएंगे अपने अपने नामाए अमाल के साथ, जिसे रमीज़ भाई आप छठा जन्म समझ सकते हो, यानी आलम महशर हमारा छठा जन्म होगा। रोज़े महशर में रमीज़ भाई नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान अपने अमाल के हिसाब से पसीने में डूबा होगा, सभी का हिसाब किताब होगा। उसके बाद उनको उनके अच्छे बुरे अमाल के हिसाब से जन्नत या जहन्नम मिलेगी। तो रमीज़ भाई, जन्नत या जहन्नम को आप 7वां जन्म कह सकते हैं, यानी आखिरी मंजिल, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। इस तरह पहली आलम अरवाह, दूसरी बाप की पुश्त, तीसरी माँ की कोख, चौथी आलम इंसान, 5वीं आलम बरज़ख, छठी आलम महशर और 7वीं जन्नत या जहन्नम। तो हो गए ना हमारे भी 7 जन्म रमीज़ भाई। इमाम साहब रमीज़ की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, बहुत ही खूब समझाया आपने तो इसका मतलब इमाम साहब, दुनिया के लिए परेशान रहना फिजूल है, क्योंकि ये हमारी वक्ती ज़िंदगी है, हमारी असल मंजिल तो आखिरत है रमीज़। जी हाँ रमीज़ भाई, दुनिया की कामयाबी किसी काम की नहीं अगर आपने आखिरत में अच्छा मुकाम नहीं बनाया। रमीज़ भाई, अल्लाह हम सब की दुनिया व आखिरत दोनों सवार दे, आमीन। अब चलिए उठिए, बारिश कम हो चुकी है, चले आइए नमाज जनाजा के लिए खड़े हो जाएं। इमाम साहब ने कहा तो सभी नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। नमाज जनाजा के बाद नरगिस के दोनों भाइयों को उनकी कब्र में दफन कर दिया जाता है। फिर धीरे धीरे करके सभी लोग अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। तभी लाइबा जिनजादी रमीज़ के सामने हाजिर होती है और कहती है, रमीज़ शुक्रिया अदा नहीं करोगे मेरा? देखो मैंने तुम्हारी नरगिस के कातिलों को अंजाम तक पहुंचा दिया। चलो शुक्रिया मत कहो, मगर कम से कम एक बार मुस्कुरा तो दो, न जाने कितने साल हो गए तुम्हें मुस्कुराता देखे। लाइबा, तुमने जो भी किया बहुत गलत किया। तुम कौन होती हो किसी से उसकी ज़िंदगी छीनने वाली? और वैसे भी तुम में और नरगिस के भाइयों में कोई फ़र्क नहीं रह गया, दोनों के दोनों कातिल हो। अल्लाह से डरो लाइबा, और हाँ अब जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें इसलिए आज़ाद नहीं किया कि तुम यहाँ रोज़ मेरे पास चली आओ। रमीज़ नाराज़ होते हुए कहता है,
واقعی تم انسان احسان فراموش ہوتے ہو، میں تو بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ خیر جا رہی ہوں، ویسے بھی رمیز فی الحال میرا کچھ سننے کا من نہیں ہے، تو خدا حافظ۔ لائبہ زندادی ناراضی بھرے شبدوں میں کہتی ہوئی غائب ہو جاتی ہے۔ رمیز اپنے گھر آ کر آرام کی نیت سے اپنی چارپائی پر لیٹ جاتا ہے اور اسے لیٹتے ہی نیند آ جاتی ہے۔ اس طرح ایک بار پھر سے وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں سفر کرنے لگتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا لیٹتے ہی نیند آ گئی کا 20واں حصہ۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو جلدی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے حصے کے ساتھ۔ تب تک مجھے دعائیں دیں اور سنتے رہیں لیٹتی ہی نیند آ گئی۔ خدا حافظ۔